Welcome back after the break. آپ دیکھ رہے ہیں پہچان. We are still in conversation with Mr. سہیل وجاہت, the chairman of PSO. بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ کس طرح آپ اپنی زندگی میں سکسیس لا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے لیے 3 ورڈز کا فارمولا ہے, اگر آپ ان کو فالو کر پائیں. Be the first one to do something, be different and be courageous to bring about that change. لیکن بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ how do you build trust. یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید ان کا پاسٹ اتنا کلیئر نہیں ہے. توبہ کر لیں آ کے مارکیٹ میں صاف سب کے سامنے کنفیس کریں, توبہ کریں کہ بتائیں نہیں کہ میں نے کیا غلط کام کیا, صرف یہ کہیں کہ مجھ سے غلط کام ہوئے, میں آج سے توبہ کرتا ہوں. کیونکہ پاسٹ آپ چینج نہیں کر سکتے, پریزنٹ چینج کر سکتے ہیں اور فیوچر اچھا کر سکتے ہیں. تو پاسٹ کی اکاؤنٹیبلٹی لینا میرے حساب سے غلط ہے. جب دن مکہ فتح ہوا تھا اس دن بھی پاسٹ معاف کر دیا گیا تھا. بہت سارے صحابی ایسے تھے جو پہلے نہیں تھے مسلمان, پھر بعد میں مسلمان ہو گئے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں معافی نہیں کریں گے کہ نہیں آپ پہلے نہیں تھے, آپ تو پیدا نہیں ہوئے. مطلب پہلے تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا مسلمان, جب اسلام آئے گا تبھی تو آپ پیدا ہوں گے اسلام. تو اس لیے پاسٹ اتنا سے صرف توبہ کرنا ضروری ہے. لیکن اور توبہ کا راستہ قرآن شریف میں ہر وقت کھلا ہوا ہے آخری سانس تک. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن بہت سارے لوگ لپ سروس بھی تو ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ایک بڑا پریکٹیکل سا مسئلہ ہے, پاکستان میں بار بار بات کی جاتی ہے کہ ہمارا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا, اور ہر کوئی اس پہ بات بھی کرتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو فلنتھراپی میں ٹیکس سے زیادہ دیتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, میری محنت کا پیسہ حلال کا میں کما رہا ہوں, میں کیوں ایسے جگہ پہ خرچ کروں جہاں میرے اوپر خرچ نہیں ہوتا وہ واپس. یہ ایک ذہنیت بن گئی ہے پاکستان. وہ فلنتھراپی کر دیتے ہیں کہ یار اس پیسے سے بہتر ہے بجائے وہاں دوں ضائع ہو جائے گا. یہ ذہنیت ہے, میں نے کئی فورم پہ کہا ہے. وہ اس لیے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھتا. ٹیکس نیٹ اگر کل آپ ان کے اوپر نظر آئے نا کہ روڈیں بن رہی ہیں, بجلی آ رہی ہے, پانی آ رہی ہے, گیس آ رہا ہے, یہ ہم میرے ٹیکس سے آ رہا ہے, مجھے مل رہا ہے, میری سیکورٹی ہے, مجھے کارڈ نہیں رکھنے پڑ رہے, مجھے جو ہے نا اپنا پانی کا پمپ نہیں لگانا پڑ رہا, مجھے اپنی گیس کا سلنڈر نہیں لینا پڑ رہا, مجھے بچوں کو پڑھائی کے پیسے نہیں دینے پڑ رہے, مجھے ہیلتھ انشورنس ہے میری, مجھے اس کے پیسے نہیں دینے پڑ رہے. آپ یقین کریں امریکنز یہ اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ وہ بڑے ایماندار ہیں یا ہم سے زیادہ ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہماری ہیلتھ انشورنس رک جائے گی, ہماری ایجوکیشن بچوں کی رک جائے گی, ہماری سیکورٹی رک جائے گی. ان کے یہاں کارڈ ہوتے ہیں کبھی آپ نے. لیکن یہ تو پی ایس او جیسا جو ہم کہتے ہیں نا وشس سرکولر ڈیتھ کا ایک کیچ 22 ہے. یعنی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے رہیں کہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہم ٹیکس نہیں دیں گے, اور حکومت یہ الزام دیتی رہے میں تو توبہ کرنے کی بات کر رہا ہوں نا. چینج از توبہ. آج کی نہیں. تاریخ میں ہم ساری قوم مل کے توبہ کر لیں, آپ یقین کریں صبح سے چینج آ جائے گا. یہ ٹیکس بھی اسی کا حصہ ہے, یہ سوچ بھی اسی کا حصہ ہے. جب جیسے ہم توبہ کریں گے چیزیں صحیح ہونے شروع ہو جائیں گی. پھر ہم جو پیسہ آئے گا ایکسچیکر میں ہم وہی استعمال کرنا شروع کریں گے, لوگوں میں ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھیں میں نے ایک جگہ کہا کہ ہماری قوم بہت بے صبری بھی ہے اور بہت صابر بھی ہے. تو یہ بے صبری یہاں پر نہ دکھائیں, یہاں پر تھوڑا سا صبر دکھائیں. سہیل صاحب یہ ویری رائٹ ان پوائنٹنگ آؤٹ کہ وقت دینے کی چیزوں کو ضرورت ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے پیرالل چیلنجز چل رہے ہیں. جیسے اگر حکومت کی کارکردگی پہ بھی دیکھا جاتا ہے, انرجی کا کرائسس, فارن مشن کا کرائسس, تمام چیزوں کو ایک ساتھ فیس کرنا. ایک اور جو فضا پاکستان میں چل پڑی ہے جو بہت تیزی سے ہمارے لائف سٹائل کو, ہمارے سوچنے سمجھنے کے انداز کو متاثر کر سکتی ہے, از ایکسٹریمزم. انتہا پسندی معاشرے میں بڑھی ہے. اینڈ whenever I speak to you, I see you quoting and thinking about Islam and about Islamic teachings. یہ سمٹم ہے جی. بخار جو ہے نا سمٹم ہے, سر درد سمٹم ہے. جتنی دہشت گردی ہے سر درد ہے, جتنا یہ ایکسٹریمزم ہے یہ بخار ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی آپ کے اندر انفیکشن ہے تو ٹریٹ انفیکشن کو کرنا ہے. یہ 2 چیزیں ٹریٹ نہیں ہو سکتی, یہ تو سیکنڈری ہیں. اچھا لوگ اس کو, اب انفیکشن کیا ہے؟ انفیکشن گڈ گورننس ہے, جسٹس ہے. وہی جو آپ پہلے بات کرتے کہ جس کا میرٹ میں سے حق مارا جائے گا تو وہ بدلہ لے گا. Have not of justice. ریزن ہے have not of justice, not have not of money. جس ملک میں, جس قوم میں, جس جگہ پر انصاف ہر انسان کو ایک جیسا میسر نہیں ہوگا, وہاں پر ایکسٹریمزم بھی ہوگا, بدلہ لینے کی قوت بھی پیدا ہوگی, اور یہ ٹیررزم بھی ہوگا. اس کا صرف علاج ہے کہ گراس روٹ سے لے کے, یہ میرے والد صاحب جج تھے, وہ کہتے تھے کہ تم اپنی دیواریں اونچی نہ کرو. ایک دفعہ انہوں نے ایک چیف منسٹر کو کہا تھا, تم دیواریں اونچی کر لو گے لوگ دروازوں سے آئیں گے, تم دروازے اونچے کر لو گے, مضبوط کر لو گے, لوگ سرنگیں کر کے آئیں گے. جسٹس کا ہاتھ مت چھوڑو. جو خود جسٹس تھے وہ کہتے تھے کہ گراس روٹ سے, گراس روٹ یعنی جہاں پر ریئل جسٹس آپ کو چاہیے, اس کے بعد اوپر تک جسٹس ہونا چاہیے. ایک
طوطا تو میں ایک قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک طوطا طوطی اڑ کے گئے ایک جنگل میں, وہاں بڑا ویرانہ تھا. انہوں نے کہا لگتا ہے یہاں الوؤں کا بسیرا ہے. الو اڑ کے آئے کہ نہیں ہم اتنے برے لوگ نہیں, آئے ہمارے گھر چلیں. وہ گھر لے گئے, انہوں نے وہاں کھانا پینا کھلایا. ان کا یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. صبح جب اڑنے لگے طوطا طوطی تو الو نے کہا آپ یہ جو طوطی ہے میری بیگم ہے, اب آپ کی نہیں. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, یہ تو کہنے چلیں کورٹ چلتے ہیں. وہ کورٹ چلے گئے. وہاں جج نے بھی یہی کہہ دیا کہ طوطی ان کی پہ. تو وہ طوطا بڑا روتا ہوا اڑنے لگا. تو الو نے کہا نہیں آپ اپنی بیگم لے جائیں, مجھے نہیں, مجھے صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ ویرانی الوؤں سے نہیں ہوتی, انصاف کی عدم موجودگی سے ہوتی. ہمارے یہاں اس وقت جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہیو ناٹ آف جسٹس کی وجہ سے, ناٹ ہیو ناٹ آف منی, کیونکہ ہم بھوکے نہیں مر رہے, نہ ہم ایک دوسرے سے بھی چیزیں چھین رہے ہیں اس طریقے سے جیسے دنیا میں چھینی گئی ہیں. ہم اس وقت ہیو ناٹ آف جسٹس. اگر یہ اللہ کرے ہمارا نیچے سے لے کے اوپر تک جسٹس آنا شروع ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ اس قوم میں نہ کوئی ایکسٹریمسٹ بچے گا, نہ کوئی ٹیررسٹ بچے گا, بلکہ سب ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے ہوں گے, نہ کوئی ٹیررزم ہوگا. آپ یقین کیجئے یہ سب جو چھیننے چھاننے کی قوت ہے یہ جیلسی میں, غصے میں آتی ہے کہ مجھے جسٹس نہیں مل رہا, مجھے میرٹ نہیں مل رہی, مجھے سچ نہیں مل رہا, میرا بندہ مر گیا کوئی پوچھ نہیں رہا, میرا قتل ہو گیا, میرا فلانا ہو گیا, میرا چوری ہو گئی کوئی مجھے نہیں دے رہا. انصاف کی کمی ہے. تو دیکھیں یہ قرآن میں بھی ہے کہ جہاں عدل نہیں ہوتا وہ قومیں ختم ہو جاتی. صحیح. چرچل نے سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کہا تھا, کسی نے پوچھا, ان کا میری کورٹ کام کر رہی ہے, جسٹس چل رہا ہے, ان کا بالکل چل رہا ہے, ہماری مستقبل بڑا روشن. آپ یقین کریں کہ جہاں جسٹس شروع ہو جائے گا, اس ملک میں شروع ہو گیا ہے, کچھ ہو جائے گا, کچھ میڈیا لے آئیے, کچھ ہماری سپریم کورٹ لے آئیے, لیکن سپریم کورٹ سے نیچے بھی جانا ہوگا, ہائی کورٹس میں بھی 100% ہونا ہے, پھر سیشن کورٹس میں ہونا ہے, پھر سول کورٹس میں ہونا ہے, پھر پولیس کو کرنا ہے. سب سے پہلا کام جو جسٹس شروع ہوتا ہے وہ پولیس سے ہوتا ہے. بالکل. اگر پولیس FIR صحیح نہیں لکھے گی تو جسٹس کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیسے نہیں لگتے, اس میں صرف توبہ کرنی آ جائے, اس میں ول چاہیے, انٹینشن. اس میں تو ہے نا سب چیزیں موجود ہے, کوئی انفراسٹرکچر ہے جو مسنگ ہے, صرف اس میں ہمیں بندے ایسے چاہیے جو توبہ کر لیں گے, آج کے بعد سے جسٹس ہو. اینڈ یو ویری رائٹ ان پوائنٹنگ آؤٹ کہ جب جسٹس کی یا انصاف کی بات کی جاتی ہے, ہم صرف ہائیسٹ آف دا کورٹس کی بات نہیں کر رہے. یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیا چیزوں سے انصاف کرتے ہیں. اگر ہم کام پہ جاتے ہیں, 9 سے 5 نوکری کرتے ہیں, تو کیا ہم جس پوزیشن پہ, جس ڈیسک پہ بیٹھے وہاں پہ انصاف کر رہے ہیں. جن لوگوں کو ہمیں فائدہ پہنچانا ہے, جو لوگ ہمارے اینڈ کسٹمرز ہیں, کیا ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. سو انصاف کے بھی بہت سارے معنی ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو implement it the same way. سہیل صاحب, آپ نے وقت کے ساتھ خوب انصاف کیا ہے, because when we spoke to you we learned a lot. Thank you so much for making time, and here's a small token of appreciation for you. And we hope کہ آپ کے جتنے initiatives ہیں, کیونکہ آپ کی commitment, آپ کی will اپنی جگہ پہ ہے, تو انشاءاللہ آپ دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اور کوئی ایسی جگہ پہ پہنچا دے جہاں پر میں جو میرے خیالات ہیں, جو میں نے اتنے دن اپنی زندگی گزاری, اس کو یہ بھی اختیار آ جائے کہ میں امپلیمنٹ کر سکوں کسی طرح سے, کسی پلیٹ فارم سے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کس پلیٹ فارم سے کرائے گا کہاں. ہاں, میری نیت بالکل صاف ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ میں لوں گا نہیں اس قوم سے, اس قوم کو واپس کروں. اینڈ وی نیڈ مور پیپل لائک یو. آئی ہوپ کہ آج کی ہماری گفتگو نے آپ کو بھی انسپائر کیا ہوگا ٹو گیٹ دیئر, ٹو بی واٹ ہی از, یا آپ اس طرح کے کسی بھی مقام پہ اگر پہنچنا چاہتے ہیں. ونس اگین ویڈ لائک ٹو ریپیٹ the 3 words: be the first ones, be different and be courageous. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے, لیکن آپ کی فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. یو کین رائٹ ٹو می ایٹ دی ای میل ایڈریس رائٹ ان فرنٹ آف یو, یا پھر facebook.com/sidraiqbal.official پہ ضرور بتائیے کہ آج کی گفتگو آپ کو کیسی لگی. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ڈسٹنگوش اچیور کے ساتھ. تب تک میک اسمارٹ چوائسز ان لائف. اللہ حافظ.